حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقا نامدار مدینہ کے تاجدار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیگس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی جمعے سے خراج عقیدت ہوتی رہی، اور آج ایک ایسے موضوع پر گفتگو کی جائے گی جس کا تعلق ہمارے پیغمبر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، اور ہمیں ان کی محبت میں، ان کی الفت میں کون سا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمارا ان کے لیے کیا حق بنتا ہے۔ ایسا نبی جس نبی کے بارے میں بتایا گیا کہ جب نبی آخر الزماں کی پیدائش ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، جنبش کر رہے تھے آپ کے ہونٹ۔ لوگوں نے جب کان لگایا تو سنا کہ آپ فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے پروردگار میرے امتی کو بخش دے، میرے امتی کو بخش دے۔ لیکن آج اس نبی کے بارے میں اگر کوئی شخص، کوئی بدبخت، کوئی برکردار اگر اس نبی کے بارے میں گستاخی کرے یا گالی دے تو آج ہم مسلمانوں کا کیا حق بنتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اور کرتا کون ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ لوگ ایسا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ نبی آخر الزماں سے جانتا ہے دنیا کہ ہر مسلمان صحیح العقیدہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، اور بولنے والا شخص، ان کی شان میں بھوکنے والا شخص سوچتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ گستاخانہ الفاظ بول دوں تاکہ میری شہرت ہو جائے۔ میں صرف یو پی اور ہندوستان کی بات نہیں کرتا، ساری دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جس شخص نے بولا، جو شخص میرے نبی کے شان میں گستاخی کی، اس کی تمنا، اس کی آرزو یہی تھی کہ میری شہرت ہو جائے، اس کے ذریعے سے میرا دنیا میں چرچا ہو جائے، میں میڈیا میں شہرت پا جاؤں، میں یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے شہرت پا جاؤں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب لوگوں نے سوال کیا، کیا سوال کیا کہ امام احمد رضا آپ یہ بتائیں کہ جب کوئی شخص
نبی کی شان میں گستاخی کرے یا گالی دے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا اس پر فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت کی جو سب سے بڑی کتاب فتاوی رضویہ ہے، اس میں آپ نے مدلل مفصل جواب دیا ہے۔ اس کی تھوڑی سی مختصر عبارت میں اپنے موبائل میں نقوش کر کے لایا ہوں، جس کو میں آپ کو سناتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی کو جب گالی دی جائے یا گستاخی کی جائے تو عوام کو کیا کرنا چاہیے، پبلک کو کیا کرنا چاہیے، ہم تمام مسلمان کو اس کے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا، کتنا مفصل، کتنا اچھا اور کتنا لاجواب جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں، عاشق رسول، وہ عاشق رسول فرماتے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ مسلمان صحیح العقیدہ ان کی طرف التفات ہی کیوں کرے؟ کس کی طرف؟ جو یہ گستاخانہ الفاظ بولتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، نبی کی شان میں جو بولتے ہیں، مسلمان ان کی طرف التفات ہی کیوں کریں، ان کی طرف توجہ ہی کیوں دے؟ یعنی اعلیٰ حضرت کے کہنے کا مطلب تھا، بتانے کا مطلب یہ تھا کہ ایسی کوئی کلپ اگر آتی ہے یوٹیوب پہ یا کسی اور ویڈیو کے ذریعے سے تو آپ اس کو آگے شیئر نہ کریں۔ کوئی نبی کو گالی دے، آپ اپنے کانوں سے خود سن رہے ہیں اور دوسروں کو سنا رہے ہیں، یہ تو میری برداشت سے باہر ہے۔ نبی کو کوئی گالی دے، ہم اپنے کانوں سے سنیں، یہ ہم مسلمانوں کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ نبی کو گالی دی جائے میں اپنے کانوں سے سنوں۔ اور تو پھر اعلیٰ حضرت سے لوگوں نے جواب طلب کیا کہ اعلیٰ حضرت پھر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ان سے بدلہ نہ لیں، ان کا جواب نہ دیں اور ان کی طرف توجہ نہ کریں تو پھر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی شخص، جس طرح کوئی شخص کسی پاگل مجنوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، اگر کوئی پاگل یا مجنوں کوئی بات کرے، کوئی بکواس کرے تو کوئی شخص اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اسی طرح ایسے بدبختوں کی طرف توجہ نہیں دینی ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چاند پہ کوئی تھوک دے تو کسی کے تھوکنے سے چاند پر کیا اثر پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں اثر پڑے گا۔ چاند جیسے کل روشن تھا ایسے آج بھی روشن رہے گا، جسے پہلے روشن ہو رہا تھا ایسے آج بھی روشن ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی طرف توجہ نہ دے، اور اگر بولنے والا شخص اگر ان کے سامنے ہو جو گستاخی کر رہا ہے، اگر کوئی مسلمان ان کے سامنے ہو، آپ فرماتے ہیں اگر ان کے سامنے ہو تو خاموشی بہتر ہے، اور اگر پیٹھ پیچھے ہو تو فراموشی بہتر ہے۔ اگر سامنے ہو، اگر جو گستاخانہ الفاظ بک رہا ہے، اگر کوئی مسلمان اس کے سامنے ہو تو خاموشی بہتر ہے، اگر پیٹھ پیچھے ہو جیسے ہم تمامی حضرات تو فراموشی بہتر ہے، فراموش کر دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کا جواب سب سے بڑھیا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر حال میں اپنے محبوب میں مثال کا ذکر پاک اتنا زیادہ گرم جوشی سے کرو کہ مخالف خود ہی آگ میں، حسد کی آگ میں جل کر خاک ہو جائے، کیونکہ اس کا مقصد ہی ہے مسلمانوں کو ابھارنا، آپس میں جنگ و جدال کرنا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے جواب میں آپ ذکر مصطفیٰ کیجئے، اور ایسا ذکر کیجئے کہ وہ حاسدین جو گستاخانہ الفاظ بکتے ہیں خود ہی حسد کی آگ میں جل کر خاک ہو جائیں۔ آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا اچھا اور پیارا جواب دیا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اس MP MLA امتیاز جلیل پر جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، لاکھوں کی تعداد میں نبی کی محبت میں اپنا جذبہ، اپنا عشق دکھاتے ہوئے اورنگ آباد کی سرزمین سے مہاراشٹر اور ممبئی کی سرزمین تک اتنا بڑا جلوس نکالا، لیکن
میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے شخص کا جواب جو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ ہر وقت نبی کا ذکر گرم جوشی سے کریے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت رسول اللہ کا ذکر کیجیے، اور آپ کے گھر میں کوئی محفل قائم ہو، بچے کا ختنہ ہو تو ذکر مصطفیٰ کیجیے، آپ کے گھر میں شادی کا ماحول ہو تو ذکر مصطفیٰ کیجیے، آپ کے گھر میں اگر جنازے کا ماحول ہے پھر بھی ذکر مصطفیٰ کیجیے، اس وجہ سے کہ ذکر مصطفیٰ میں اگر آپ کو غم ہے، اگر آپ کو کسی چیز کا غم ہے تو ذکر مصطفیٰ کی وجہ سے آپ کا وہ غم دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اگر آپ کے اندر کوئی خوشی ہے تو خوشی پھر دوبالا ہو جائے گی، خوشی میں چار چاند لگ جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ذکر مصطفیٰ ایسے گرم جوشی سے کیجیے کہ بیٹھتے اٹھتے ہر وقت ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے، اتنی محفلیں قائم کر دیجیے کہ جو مخالفین ہیں ان کی آواز بند ہو جائے، وہ حسد کی آگ میں جل کر خاک ہو جائے۔ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور کیجئے چرچا انہی کا، کیجئے چرچا انہی کا، صبح و شام جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اب آئیے میں آپ کو ذکر مصطفیٰ سناتا ہوں، آپ کو محفل مصطفیٰ کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے جب ایک شخص نے میرے نبی کی شان میں گالی دی تو اس وقت ہمارے نبی نے تمام صحابہ کرام کو بلا کر کے آپ نے فرمایا، تم میں کون ہے جو اس شخص کا جواب دے، تم میں کون ہے، تم میں کون ہے جو اس شخص کا جواب دے، کیونکہ اس شخص نے جو گالی دی تھی نبی آخر الزماں کو وہ اشعار میں دی تھی اور عربی اشعار میں دی تھی۔ ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں اور جو بڑے نرم مزاج کے تھے، انہوں نے نرم انداز میں، ٹھنڈے انداز میں اس کا جواب دینا شروع کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس نے بڑے گرم جوشی اور بڑے سخت الفاظ میں گالی دی ہے، تم بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے اعلان کیا، تم میں کون ہے جس نے مجھے گالی دی ہے اس کا جواب دینے کے لیے؟ قربان جاؤ، تمام صحابی رسول میں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور ابھی عربی اشعار میں ایسا کرارا جواب دیا، ایسا سخت جواب دیا گالی کا، اس بدبخت کا ایسا سخت جواب دیا کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر کے فرمایا، اللہم اید الحسان بالروح القدس، یعنی اے حسان جب تک تم میرے گالی کا جواب دیتے رہو گے اللہ تبارک و تعالی جبریل کے ذریعے سے تمہاری مدد فرماتا رہے گا۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا اور آپ نے برجستہ یہ کہا کہ اے حسان جب تک تم میرے گالی کا جواب دیتے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد جبریل امین کے ذریعے سے کرتا رہے گا۔ سوچئے، کوئی آج کا یہ نیا ماحول نہیں ہے گالی دینا۔ اپنی شہرت کے لیے تو زمانہ ہمارے نبی کی ظاہری زندگی ہی سے دیتا رہا، گستاخانہ الفاظ بکتے رہے صرف اپنی شہرت کے لیے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ نبی آخر الزماں کا میں بتا دوں آپ کو کہ جب ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا، جب اس نے نبی آخر الزماں کو گالی دی، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ سورہ نون والقلم میں اس کے 10 عیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے، 10 عیب سورہ نون والقلم میں۔ چونکہ ہر انسان اپنے عیب کو بظاہر بخوبی بہت اچھے انداز سے جانتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہیں، سب جانتا ہے۔ 10 عیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے گالی دینے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے 10 عیب شمار کرائے، سورہ نون والقلم میں جو 29ویں پارے میں ہے۔ لیکن
ہر شخص اپنے عیب کو بظاہر بخوبی بڑے اچھے انداز سے جانتا، 9 عیب تو وہ جانتا تھا، 9 عیب وہ جانتا تھا کہ ہاں میرے اندر ہے، لیکن 10واں عیب میں بتا دوں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، سورہ نون والقلم جو مقدس آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عدل بعد ذالک زنیم، رب فرماتا ہے عدل بعد ذالک زنیم۔ 10واں عیب یہ تھا کہ اے نبی آخر الزمان، اے میرے محبوب، جس نے آپ کو گالی دی ہے وہ چونکہ اپنے باپ کا اصل ہے ہی نہیں، عدل بعد ذالک زنیم، وہ تو زانی ہے، وہ زناکار کا لڑکا ہے۔ اب وہ شخص 9 عیب تو اپنے اندر جانتا تھا، لیکن 10واں عیب نہیں جانتا تھا، عدل بعد ذالک زنیم، وہ اپنے باپ کا اصل ہے یا نہیں۔ فوراً نکلا اور لات مار کر کے اپنی ماں کو زمین گور کر دیا اور سینے پہ سوار ہو گیا اور کہا بتا میں کس کا لڑکا ہوں، میں اصل باپ کا ہوں یا نہیں۔ ماں نے جو جواب دیا، کہا بیٹا اگر تو اصل باپ کا ہوتا تو آج طرح، اگر تو حلالی ہوتا تو آج میرے سینے پہ سوار نہ ہوتا، اسی سے تو اندازہ لگا لے کہ تو حرامی ہے، حلالی نہیں ہے۔ اور ماں نے جواب دیا تیرا باپ مغیرہ نہ مرد تھا، میں نے نہ جانے کتنے چرواہوں سے زناکاری کرا کر کے تجھے پیدا کیا، اور اس کا نام تو مغیرہ تھا۔ میں اپنے الفاظ میں بتا دوں، جب کوئی شخص چائے پیتا ہے، پانی پیتا ہے تو بولتا ہے کہ پانی پیا، چائے پیا، وغیرہ وغیرہ، اور وغیرہ میں اتنی تعداد ہو گئی کہ جس کا شمار ہی نہیں۔ مغیرہ تھا، اس کی ماں نے وغیرہ سے زنا کروایا، وغیرہ سے، وغیرہ میں تعداد ہی نہیں، لا تعداد ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے، جو بدبخت نبی کی شان میں بکواس کرتا ہے، اصل میں وہ اصل باپ کا ہوتا ہی نہیں ہے، اصل میں وہ اصل باپ کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بتانے کا مقصد یہی رہتا ہے کہ میں نے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے۔ اے لوگو، دنیا والو جان لو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک باپ کا ہوں ہی نہیں، یہ بتانا مقصود ہے، یہ بتانا مقصود نہیں کہ نبی کی شان کیا ہے کیا نہیں ہے، ان کو گالی دینا مقصود نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا والو جان لو میں اصل باپ کا نہیں، میں نہ جانے کتنے باپ کا اولاد ہوں۔ چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے جمعہ میں، لیکن باتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، ہو نہیں پاتی پوری، جس طرح انداز ہونا چاہیے، جو پوری بات ہوتی ہے بتا نہیں ملتی، اور کئی ایک اعلان بھی رہتے ہیں اعلان کرنے کے لیے، مسجد میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے، آج اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ ایک سب سے بڑا اعلان یہ ہے، مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، خاص کر کے اس پرانی بستی کے مسلمانوں کے لیے، کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر ایک ایسا محلہ جہاں پر مسجد نہیں تھی، لوگوں کو بڑی دشواری ہوتی تھی۔ جمعہ میں تو آدمی کہیں بھی جا سکتا، ہفتے میں ایک بار جانا رہتا ہے، لیکن 5 وقتہ نماز کے لیے بڑی دشواری ہوتی تھی۔ وہاں کے لوگ، رسول نگر کی بات ہے، وہاں کے لوگ یا تو مدینہ مسجد جاتے یا جامع مسجد آتے تھے، یا انجمن جاتے یا رضا مسجد میں جاتے ہیں۔ کافی دوری ہے، بڑی دشواری بھی ہوتی، لوگ سواری سے آتے ہیں، کوئی بائک سے آتا ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ مسجد کا تعمیر باقاعدہ مکمل طور سے تعمیری کام جاری و ساری ہے، اور اعلان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں ابھی تک مسجد نہیں تھی، مسجد کی جگہ تو تھی مگر مسجد نہیں تھی، اور اس کے تعمیری کام کے لیے کوئی آگے بھی نہیں بڑھ رہا تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ حاجی ادریس صاحب اور ان کے لواحقین اور ان کے جاننے والے لوگ آگے بڑھے اور تعمیری کام ماشاءاللہ شروع کیا۔ تعمیری کام شروع بھی ہے اور زیادہ تر کام بھی ہو چکا ہے، لیکن اب چونکہ کام تیزی سے کرنے کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام ہو، پیسہ سب سے پہلے رکاوٹ بنتا ہے۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش یہی ہے کہ آپ تمامی حضرات سے
اس نیک کار میں، نیک خیر میں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ تمام حضرات بھرپور تعاون کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ آپ کی پرانی بستی اور ایک صاحب جو آپ کے سامنے فروعی طور پر، ظاہری طور پر لے کے جا رہے ہیں، اس میں تو لوگ چند روپے ڈالیں گے، لیکن آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات جو عمرہ حضرات ہیں، جو روسہ حضرات ہیں، جو امیر کبیر حضرات ہیں، وہ کوئی چیز لے لیں، میں 2-4 ٹالی گٹی دے دوں گا، میں 2-4 ٹالی مورنگ دے دوں گا، میں 100-200 بوری گٹی دے دوں گا، میں فلاں کنٹل اتنا کنٹل سریا دے دوں گا۔ اس طرح سے تعاون کریں تاکہ اس مسجد کا تعمیری کام مکمل طور سے پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ دوسرا اعلان یہ کرنا ہے، کیونکہ ہم ہندوستان کی سرزمین پر ہیں، ہماری نہ تو حکومت ہے، نہ یہاں ہمارے ساتھ اور کوئی شخص ہے، تو بہتر اور مناسب یہ ہے کہ اس بات کو بس اپنے تک ہی رکھیے، غیروں تک یہ بات نہ پہنچنے پائے۔ اگر غیروں تک بات جائے گی تو چونکہ اس پہ تمام آوازیں اٹھیں گی، اس کا نقشہ پاس ہوا کہ نہیں ہوا، مسجد کا تعمیر جب حکومت ہند نہیں دی ہے تو آپ کیسے بنوا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں بس مسلمان شخص اپنے ہی تک رکھیں، غیروں تک نہ جانے دیں، اور یہ کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے تاکہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے، اور تیزی سے کام کرنے کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات کسی کا منہ نہ دیکھیں اور کسی کا اور دھیان نہ دیں، بلکہ یہ سوچیں کہ مسجد کا تعمیر جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچ جائے، تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو نماز پڑھنے کے لیے دشواریاں ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔